ٹھیک How ہے. is it possible کہ a person who is in prison became able to win the election؟ وہ جیل میں بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ بھی نہیں نظر آتے، اور پی ٹی آئی بھی نہیں نظر آتی. اب پی ٹی آئی جو ہے، شاعر نے کیا کہا کہ تم یہ کیسے جدا ہو گئے، ہر طرف ہر جگہ ہو گئے. اتنے آزاد آج ہیں نا ہم، اب غور کریں ہم کبھی بھی نہیں تھے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو خان صاحب کا جو زائچے میں پلاننگ کا پلانٹ ہے وہ اس ٹائم پہ کتنا ایکٹیو ہے؟ اور بہت سارے جو سیاستدان ہیں، بزنس ٹائکونز ہیں، ان کی جائیدادیں جو ہیں وہ ضبط بھی ہوئی بھاگ سرکار. خان صاحب کے ذائچے میں خان صاحب کے لیے آسانی اور رہائی کب تک ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک جام میں گرے تھے کم ظرف لڑکھڑا کے، پینے گئے تھے چل کے لائے گئے اٹھا کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آج ڈسکس کرنا ہے جی پی ٹی آئی کا ذائچہ، عمران خان کا ذائچہ اور 14 اگست کی کال. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھوں گا جی آپ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی بھی ہوگی اور عمران خان بھی ہوگا، مگر ابھی تو کہیں پہ پی ٹی آئی بھی نظر نہیں آ رہی اور عمران خان بھی نظر نہیں آ رہے. عمران خان صاحب اندر ہیں، پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور کیا اپوزیشن لیڈر اور سینٹ اور قومی اسمبلی کے لیڈر جو اپوزیشن لیڈر تھے ان کو بھی برخاست کر دیا گیا، سینٹ سے بھی سینیٹر کو بھی وہ کر دیا گیا. اب لگ رہا ایسے ہے کہ جی پی ٹی آئی آہستہ آہستہ جو ہے سائڈ پہ ہوتی جا رہی ہے. کیا پی ٹی آئی اب کچھ اہم رول ادا کرے گی؟ کیا 14 اگست کے بعد پی ٹی آئی میں کچھ خاص تبدیلیاں آئیں گی، یا آنے والے ٹائم میں کوئی تبدیلیاں عمران خان کے ذائچے میں کچھ آئیں گی کہ خان صاحب کچھ ایسا کریں گے؟ اس حوالے سے پوچھوں گا. اور پوچھوں گا کہ جی کیا خان صاحب کے بیٹوں کا آنے کا کوئی امکانات ہیں؟ کیونکہ خان صاحب کے جو بیٹوں کا ویزا ہے وہ برٹش کونسل ادھر سے اپلائی کیا گیا، مگر ابھی تک ویزا نہیں لگا. کیا خان صاحب کے بیٹے خان صاحب کو ملنے آئیں گے؟ اور اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 14 اگست کو جو احتجاج کے لیے، جشن آزادی کے لیے بھی نکلیں گے، اس کا جشن بھی منائیں گے، اور ساتھ ساتھ خان صاحب کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے. اور دوسرا اب سننے میں آ رہا ہے کہ جی شیر افضل مروت صاحب کی واپسی ہو رہی ہے. کیا اب شیر افضل مروت صاحب کی واپسی ہوگی؟ ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں. لیما خان صاحبہ کا بھی بیان ہے کہ جی خان صاحب اپنی آزادی کے لیے نہیں، قوم کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. اس حوالے سے بھی پوچھوں گا. اور بھی بہت سارے سوالات ہیں. گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے تو بہت سارے سوالات نکلتے ہیں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. سب سے پہلے بات کریں گے جی کہ پی ٹی آئی ہوگی اور عمران خان بھی ہوگا، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا. اب تو لگ رہا ہے کہ ابھی تو عمران خان صاحب بھی نہیں ہے اور پی ٹی آئی بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہی بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں جی؟ الحمدللہ سر. سر لاسٹ 2-3 ویڈیو پہلے ہم نے یہ بات ہوئی تھی کہ جی پی ٹی آئی بھی ہوگی اور عمران خان بھی ہوگا، مگر ابھی تو کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ جی ابھی تو خان صاحب بھی نہیں نظر آ رہے اور پی ٹی آئی بھی کیا کہتے ہیں کھڈے لائن لگتے جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والی ذات ہے. تمام تعریفیں ہمارے پیارے رب اللہ کے لیے ہیں، جو ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے کا تخلیق کار ہے، اور سب سے بہتر جو آپ کہہ لیں طریقہ ہے، واللہ خیر الماکرین جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ ڈاٹ کنیکٹنگ کا علم ہے. ایسٹرالوجی قدیم ترین علوم میں سے ایک علم ہے، مگر یہ ہے کہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. رہنمائی ضرور دیتا ہے، جس طرح فزکس، کیمسٹری، بایولوجی رہنمائی کرتے ہیں، ایمان کا حصہ نہیں نا بنتے، ویسے یہ بھی. اچھا، اب ہم ایک کام کرتے ہیں. 14 اگست کا میں نے بنایا ذائچہ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے سامنے پاکستان کا ذائچہ میں نے بنایا، ٹھیک ہے جی. ہم دیکھتے ہیں میجر پلانٹس کی پوزیشن. اس دن 14 اگست 2025 جو آنے والا ٹائم ہے، اس میں پہلے ہم پوزیشن دیکھتے ہیں کہ سن ان لیو، ٹھیک ہے، مرکری ان لیو، ٹھیک ہے، اوکے. سیکنڈ ہاؤس میں ورگو ہے، ورگو میں کیتو ہے. تھرڈ ہاؤس لبرا ہے، اس میں مارس بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد 9واں گھر پائسز ہے پاکستان، ٹھیک ہے، اس میں راہو بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، 10واں گھر جو ہے ایریز میں سیٹن اور سن بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، 12واں گھر پاکستان کا جو ہے اس میں جوپیٹر اور وینس بیٹھا ہوا ہے کینسر کے اندر. ٹھیک ہے، یہ تو ہے موٹی موٹی پوزیشن.
ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں اس کے ٹرانزٹ کے اوپر کہ اس دن کیا پوزیشن بنتی ہوئی نظر آتی ہے. اس دن نا 12واں جو گھر ہے نا اس میں ٹرانزٹ کا جو ہے جوپیٹر وہ بھی ہے, ٹرانزٹ کا وینس بھی ہے. ٹھیک ہے, سیاست سے ریلیٹ کر رہا ہے پاکستان کو اگر ہم دیکھتے ہیں. اچھا, پہلے گھر کے اندر ٹرانزٹ کا مرکری, نیٹل کا مرکری, ٹرانزٹ کا سن, نیٹل کا سن, دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب مرکری کنجنکٹڈ ہے ٹرانزٹ کے سن کے ساتھ تو گورنمنٹ کے لیے مشکل وقت ہے. جو ریزن ہے کہ جو مرکری ہے وہ گہنا دیتا ہے, آل دو سورج اپنے ہی گھر کے اندر ہے. ٹھیک ہے, مگر سورج کی طاقت جو ہے یعنی گورنمنٹ کی طاقت جو ہے وہ کم ہوتی ہے ٹرانزٹ اور نیٹل کا مرکری بیچ میں 14 اگست کو موجود ہونے سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا گھر جو ہے وہ کیتو ہے. ٹھیک ہے دوسرا گھر جو ہے وہ ہے ورگو, اس کے اندر کیتو ٹرانزٹ کا بھی ہے اور نیٹل کا بھی ہے. یہاں پہ بھی پاور کٹ ڈاؤن جو ہے وہ سلسلہ ہو سکتا ہے. پھر تیسرے گھر میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ٹرانزٹ کے دونوں, ٹرانزٹ اور نیٹل کے مارس بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی نقشہ وہی ہے جو پاکستان کا ہم نے ایکچوئل بتایا نا, وہاں پہ ٹرانزٹ کے پلانٹس بیٹھے ہوئے ہیں. خاص طور پہ جو 9واں گھر ہے نا وہ بڑا قابل غور ہے. قابل غور اس طرح سے ہے کہ 7ویں گھر میں تو بیٹھا ہوا ہے چاند ایکویریس میں ٹرانزٹ کا, 9ویں گھر کے اندر زحل بیٹھا ہوا ہے. یہ پبلک سوشل موبلائزیشن کو ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے اور ہے بھی یہ ایریز کے اندر. ٹھیک ہے, اس دن خاصی پبلک جو ہے وہ نکلتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو, اور کسی حد تک جو ہے وہ بے قابو بھی ہو سکتی ہے, مگر قابو کرنے والے قابو کرنے کا فن جانتے ہیں, قابو میں آ جائیں گے. مگر یہ تحریک جو 5 اگست سے شروع ہوئی, عمران خان کا نمبر 5 ڈرائیورز نمبر, اور اس کے بعد 14 کا نمبر بھی 1+4 5, 5 اگست کو یہ تحریک شروع کروائی وہ بھی 5. تو یہ ہے کہ 5 نمبر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے پبلک سے بھی ریلیٹ کرتا ہے. تو یہ ہے کہ اس کو دیکھنا ضروری ہے. یہ تحریک جو ہے یہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تحریک بڑھ گئی, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آگے عمران خان بھی ہوگا اور پی ٹی آئی بھی ہوگی. دیکھیں میری بات سنیں, آپ جس وقت کرتے ہیں نا مائنس عمران خان کی بات, تو ذائچہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا عمران خان کا بھی پاکستان کا بھی مائنس ہوتے ہوئے اللہ کے پاس جانا وہ اور چیز ہے, وہ تو پھر سارے ہی مائنس ہو جاتے ہیں, سب نہیں ہونا ہے. بالکل, اس کا مجھے نہیں پتا, مگر یہ ہے کہ اگر سیاست سے آپ آؤٹ کر دیں تو بھٹو صاحب بھی تو چلے گئے تھے نا, آؤٹ ہوا ہے بھٹو, آج بھی زندہ ہے. ہاں جی بالکل. جو بھٹو کے نام پہ کتنے لوگوں نے جو ہے وہ کھایا پیا ہے, کیسے کھایا پیا ہے, بالکل سیاست بھی کی ہے, کھا پی بھی رہے ہیں, چل رہی ہے زندگی. عمران خان ویسے بھی ایک آئیڈیالوجی کا نام بن چکا ہوا. ٹھیک ہے, عمران خان مائنس نہیں ہو سکتا پاکستان کی سیاست سے, میری جو عقل اور فہم ہے اس میں یہ چیز آتی ہے. اور باقی دوسرا یہ ہے کہ وہ جیل میں بھی ہے, آپ نے فرمایا کہ وہ بھی نہیں نظر آتے, اور پی ٹی آئی بھی نہیں نظر آتی. پی ٹی آئی جو ہے وہ جس طرح ابھی 8.8 کا زلزلہ آیا نا رشیا میں زمین کے نیچے, اگر وہ زمین کے اوپر آتا تو رڑا میدان بن جاتی دنیا کا, خاص طور پہ وہ حصہ. ابھی پی ٹی آئی نے بننا ہے رڑا میدان, نئے سرے سے نئی شاخیں نئی کمپنیاں جو ہیں وہ ابھرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے علیحدہ ہوئے ہیں. جدھر وہ شاعر نے کیا کہا کہ تم یہ کیسے جدا ہو گئے, ہر طرف ہر جگہ ہو گئے. بالکل, تو یہ ہے کہ عمران خان نے پھیلا دیا اپنے آئیڈیالوجی کو, وہ صحیح ہے یا غلط ہے, دیٹ از اندر ڈیبیٹ. بٹ اگر ہم دیکھتے ہیں نا اس کو ذائچے کو, تو اس حساب سے مجھے تو مائنس ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے, 14 اگست کی جو کال ہے اس کے بعد احتجاج آگے کی طرف بڑھے گا یا یہیں پہ ختم ہو جائے گا؟ یہ بڑھے گا, یہ گریجولی بڑھتا جائے گا. اس میں انڈیا بھی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ احتجاج جو ہے وہ روکا جائے, کچھ جنگی ماحول. آپ کو میں نے کہا تھا 5 اگست کو بھی, 5 اگست 4 اگست کو انڈیا نے اپنا کام شروع کر دیا تھا, کچھ کرنا. ایل او سی کے اوپر فائرنگ ہیوی شروع ہو گئی تھی. بالکل, سیالکوٹ سیکٹر دیکھ لیں, بجوات سیکٹر دیکھ لیں, اور جگہ دیکھ لیں آپ, کوشش یہی تھی. مگر یہ کہ کسی وجہ سے کسی کے کہنے کے اوپر وہ رک گیا. ٹھیک ہے, کہ بھائی شاید وہ ماحول دیکھنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, کہ بھئی کیا بنتا ہے, اگر وہ زیادہ ہوتا تو پھر شروع ہو جاتا. ابھی یہ 14 اگست والا اس کے آس پاس جو ہے نا
آپ سمجھ لیجیے انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہے وہ کچھ دنوں کے فاصلے کے اوپر ہے. اچھا، یعنی کہ بس ادھر تحریک اور ادھر سے جنگ. ہاں جی، ادھر سے یہ تحریک ادھر سے وہ تحریک، ٹھیک ہے تحریکیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، اسٹرالوجی کے اگر اسے دیکھیں تو خان صاحب کا جو زائچے میں پلاننگ کا پلانٹ ہے وہ اس ٹائم پہ کتنا ایکٹیو ہے؟ پلاننگ کا پلانٹ جو ہے وہ مرکری ہے. عمران خان کے زائچے میں پہلے گھر میں مرکری بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے عمران خان از اے ویری گڈ گیم پلانر. ٹھیک جب ہے گیم بھی وہ کرتے تھے تو پلاننگ کے ساتھ کرتے تھے نا. میں نے ٹھیک ہے وہ ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایلن بارڈر آسٹریلین جو تھے وہ آؤٹ نہیں ہوتے تھے، وہ ڈیٹ ہو جاتے تھے. تو عمران خان پھر گولڈن آرم بالر مدثر نظر کو بلاتے تھے اور موسٹ آف دا ٹائمز مدثر نظر نے ان کو آؤٹ کیا. لوگ کہتے تھے یار یہ کیا کیے. کئی دفعہ عبد القادر صاحب تشریف لے آتے تھے، بالکل ویون رچرڈز کو ان کی کلیاں اڑا دیتے تھے. ایک دم فاسٹ بولنگ کا سپیل چلتے چلتے اسپنر لگا دیتے تھے عمران خان. تو پلاننگ اس طرح کی ہے عمران خان کی، ٹھیک ہے. جس کو عمران خان کے مخالفین یو ٹرن کہتے ہیں. سیاست ویسے بھی یو ٹرن کا دوسرا نام ہے. خان صاحب پلاننگ تو جب سے 2 سال سے اندر ہیں تب سے کر رہے ہیں. جی کیا اس باری کوئی پلاننگ اس طرح کی ہوگی کہ جو خان صاحب کے لیے یا عوام کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے کچھ کارآمد ثابت ہو؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے عمران خان صاحب جیل میں رہے سن 2023 کے اینڈ سے نا. وہ آنا چاہتے تو آ جاتے، وہ نہیں آئے. ٹھیک ہے، الیکشنز جیتے، جیسے اور آ جاتے ہیں یہ تو. ٹھیک ہے، الیکشنز انہوں نے ون تو کر لیے، بالکل مگر یہ کہ کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد کے اوپر نا بھٹی صاحب ٹھیک ہے وہ لگا کہ انہوں نے نہیں جیتا تو اور لوگ جو ہیں وہ آ گئے سامنے. ٹھیک ہے، مگر زائچے نے تو یہی بتایا تھا کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ ون کر رہی ہے. یہ علمی اندازہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. جو صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی کیا جاتا ہے. آپ نے مجھے کہا تھا کہ جی خان صاحب جو ہے نا صفائی کریں گے، مگر ابھی اب تو قدرت صفائی کر رہی ہے. اب قدرت تو صفائی کر رہی ہے، ساتھ ہاں. ساتھ حکومت بھی صفائی کر رہی ہے. اپوزیشن لیڈر جو سا ہے اور سینٹ کے جو وہ ہیں ان دیکھیں، کو بھی نکالا گیا، تو یہاں سے یہ والی صفائی ہو بھٹی صاحب میری بات سنیں. مذاق اڑانے والے لوگ بہت ہیں، کمنٹس میں بھی اڑاتے ہیں. ہمارے پروفیشن سے ریلیٹڈ بھی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں 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 ہاں، اور کہتے ہیں یہ روحانی مدد آ گئی، یہ ہو گیا وہ. بھائی جو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت ایک ایسی ہستی ہے جو نور ہے. بالکل وہ جس کی مدد کرتا ہے وہ روحانی مدد ہی کنسیڈر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ صاف اگر ہو رہی ہے، وہ تو اندر بیٹھا ہوا بندہ، وہ تو اندر بیٹھا ہوا تھا بندہ تو وہ الیکشن جیت گیا. مجھے دیکھیں کچھ ضرورت نہیں تعریف کرنے کی، میں تو جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ بالکل ایسے ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہاؤ ہے. از اٹ پاسبل کہ a person who is in prison became able to win the elections یا became eligible to win a majority in elections? How is it possible? Isn't it a divine help? divine help ہی ہے نا. بالکل. ابھی بھی وہ لوگ جو نااہل کیے گئے ہیں ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہی ہیں جو ہیں ہی نااہل. تو وہ نہر لی کی بات ہو رہی ہے تو جو خان صاحب کے جیسے شیر افضل مروت صاحب کو نکالا گیا، اب ان کی واپسی کی آوازیں آ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور وہی لوگ جو نکالے گئے ہیں وہ واپس آنے لگے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک جام میں گرے تھے کم ظرف لڑکھڑا کے، پینے گئے تھے چل کے لائے گئے اٹھا کے. آنا جانا لگا رہتا ہے یار. یہ سیاسی چیزیں ہیں، سیاسی معاملات ہیں، یہ چلتا رہتا ہے. کبھی کوئی آ جاتا ہے پھر چلا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کتنے ایسے سیاستدان ہیں پاکستان کی مین سٹریم پالیٹکس کے اندر جنہوں نے سارے گھاٹ کا پانی چکھا، ساری پارٹیوں میں گھومے پھرے. بالکل ٹھیک ہے. پھر کبھی اپنی ایون پی ٹی آئی کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے، میں نام نہیں لیتا کسی کا. ایک ٹھیک صاحب ہے. تشریف لائے تھے، وہ واپس اپنی پھر جو پیرنٹ پارٹی ہے اس کے اندر چلے گئے. بالکل تو یہ بھائی چلتا رہتا ہے. اس کو اسپیسیفک یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ واقعہ نہیں ہے کہ جی وہ آ جائیں گے تو پھر دوبارہ آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. جو انسان جیسا ہوتا ہے وہ ویسے ہی صلہ پاتا ہے. علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں جی عمران خان اپنی نہیں قوم کی آزادی چاہتے ہیں. کہ قوم آزاد نہیں ہے؟ قوم آزاد ہے. دیکھیں ہر چیز کی آزادی ہے. ہم بالکل بولنے کی آزادی، کھانے پینے کی بالکل. آزادی، اس کے بعد ہر طرح کی بات ہم کر سکتے ہیں اور جو چاہے ہم کر سکتے ہیں. ہم آزاد ہیں. بالکل. کیا ہم آزاد نہیں ہیں؟ آزاد ہیں تو پھر بالکل آزاد ہیں.
کون سی آزادی کی بات کر رہی ہیں ہماری جو بہن ہے؟ اب وہ آزاد تو پاکستان 1947 میں ہو گیا تھا، بالکل ہو گیا تھا نا، بالکل. آزادی. پہلے تو گورنر صاحب بات کر رہے تھے عدم اعتماد کی، اب امیر مقام جتنے صاحب بھی آزاد کر رہے ہیں. جتنے آزاد آج ہیں نا ہم، اب غور کریں ہم کبھی بھی نہیں تھے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسے پھر ہی ہے. بالکل. چلیں. پہلے تو گورنر صاحب عدم اعتماد کی بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا میں، اور اب امیر مقام صاحب بھی بات کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کی حکومت کہیں خطرے میں ہے کچھ؟ یہ آزادی والی جو سوچ ہے نا، حقیقی آزادی والی، یہ علیمہ خان جو بہن ہے ان کی ہو سکتی ہے. ہم آزاد ہیں. اچھا، دوسرا اقرب کا ٹائم تھا، قمر اقرب کا، جس وقت یہ حکومتیں آئی تھیں مارز وجود میں. مگر اب یہ ہے کہ عمران خان کے جو بھی اوپوننٹس ہیں وہ ایک تو پریشانی کا شکار ہو بھی رہے ہیں، یہ لڑیں گے آپس میں. اب اسکینڈلز کا ٹائم جو ہے یہ بھی شروع ہو چکا ہوا. میں نے آپ کے ساتھ جو پچھلی ویڈیوز کی ہیں بالکل. کہ کیتو اور اس کا کنجنکشن تھا مارس کا، پھر کیتو نے اور اس نے مارس نے اوور لیپنگ کی، پھر مارس جو ہے وہ کیتو کو کراس کر گیا. اب سکینڈلز آئیں گے، عجیب عجیب اس طرح کی آنے باتیں شروع آئیں ہو گی. گئے ہیں. آنے آنے شروع ہو گئے ہیں. ابھی ہاں جی بالکل میں نے پہلے آپ کو کہا تھا. بالکل بالکل. آپ میں نے کیا سی نا، بالکل ہاں، کیا سی میں کیا سی مان گئے، ایسی مان گئے. ہاں. اچھا، نہیں اللہ تعالیٰ ہے سارا کرنے والا. آل کریڈٹس، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. بے شک. اچھا، یہ تو خیر ہم آن اے لائٹر نوٹ بات کر لیتے ہیں. شغل باقی بھی ہونا اب چاہیے ہاں تھوڑا سا. شغل بھی ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹائم اس طرح کا شروع ہو گیا کہ اب سکینڈلز ڈے بائی ڈے کو بکو بات شناسائی کی جو ہے وہ پھیلتی جائے گی دنیا میں. پاکستان کی ہم بات نہیں کرتے، دنیا میں. ابھی دیکھیں دنیا کا حصہ ہے پاکستان. ہاں، دنیا کا حصہ. ابھی تو امریکہ میں سکینڈلز کھلیں گے. ابھی آپ دیکھیے گا نتن یاہو جو ہے وہ کس طرح سے سختی میں آئے گا. اس کے بعد نریندر مودی جو ہے، اس کے بعد نریندر مودی، ہاں. اس کے بعد میڈیا سے ریلیٹڈ سکینڈلز، زمینوں سے ریلیٹڈ سکینڈلز. ابھی تو جناب ابتدائی عشق ہے. زمینوں سے سکینڈل کی میں بعد میں بات کروں گا. پہلے میں بات کروں گا کیا آپ کو لگتا ہے قاسم اور سلیمان کا جو ویزا اپلائی کیا گیا ابا سے ملنے کے لیے آئیں گے؟ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ذرا وقت اور حالات کے حساب سے مجھے تو نہیں لگ رہا کہ وہ آئیں. وہ نہیں آئے، اور میرے کہنے کی وجہ سے نہیں آئے. آپ نے منع نہیں کیا؟ میں نے نہیں منع کیا تھا، میں اب بھی نہیں کہہ رہا. اپنے والد کو انہوں نے ملنے کے لیے آنا ہے. بڑے بڑے طنز ہو رہے ہیں جی، فلانی گواچ گئی، اے گواچ گیا، وہ ہو گیا، بچے کتنے گئے. آ جائیں گے. زائچہ تو پیغام یہی دے رہا ہے کہ آ جائیں گے بچے ان کے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا ایک اپنا اسلوب ہے، میرا ایک اپنا طریقہ ہے. میں کسی کی فیور میں بات نہیں کرتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 21 سال پاکستان سے باہر رہا ہوں. کیوں؟ بس وہ اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ بھئی میں پڑھنے کے لیے بھی گیا، اور دوسرا کام وام بھی کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی چیزیں جو ہیں، ہم پاکستانی جو ہیں ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ دوسری نیشنز سے ہو. ہم دیکھیں ایک ایٹمی ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ہم بہت ساری چیزوں میں بہتر ہیں. ہم اور بہتری چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کر دے گا انشاءاللہ. بات اسی طرف آئی ہوئی ہے. اللہ بہتری کرنے والا ہے جی، بے شک. انشاءاللہ. اچھا سر، زمینوں کی آپ نے بات کی تو بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض صاحب بڑی مشکل میں ہیں، تو ان کا ذائچہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی کہیں کوئی آسانیاں ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، میرے پاس نہ ملک ریاض صاحب کی ڈیٹ آف برتھ ہے، نہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے. ہاں ٹھیک ہے، ایک وہ ڈیولپر ہیں، ایک بزنس ٹائکون وہ بن گئے ہیں، تو ہم وقتی ذائچے سے دیکھ لیتے ہیں. ملک جو ہے ان کی کاسٹ ہے، دیٹ از وائی وہ کنسیڈر نہیں ہوگا. ریاض، رے کو ہم لے لیتے ہیں. رے جو ہے وہ ہے، اس کا تعلق ہے برج میزان کے ساتھ. ٹھیک ہے. میزان کا کنجنکشن ابھی ہو رہا ہے جوپیٹر کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ ہم پاکستان کے ذائچے میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کدھر گیا یہ دیکھیے گا، یہ 12واں گھر پاکستان کا بنتا ہے برج سرطان. ٹھیک ہے. اس کے اندر ٹرانزٹ کا جوپیٹر اور ٹرانزٹ کا وینس وہ کنجنکٹڈ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، زحل ہے 9ویں گھر کے اندر، ایریز کے اندر. ٹھیک ہے. زحل جو ہے 1 2 3 4 چوتھی نظر جو ہے وہ دے رہا ہے ان کو، مگر چونکہ یہ ایگزالٹیشن کے اندر ہے نا جوپیٹر، اس لیے کوئی خاص لفٹ نہیں کرا رہا اس کو.
اچھا تو یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بے جو ہے وہ برج سور، اور جو ہے اس کا حاکم سیارہ وہ ہے وینس اگین. یہ آپ جفر سے بتا رہے ہیں؟ یہ علم الحروف سے جو ہے جفر سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. بے کے حساب سے بھی کوئی نقصان نہیں ہو رہا، ابھی جو ہو رہا ہے کیونکہ زحل کی چوتھی نظر جو ہے وہ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی وجہ سے وقتی طور پہ یہ پریشانی ان کو آئی ہوئی ہے، بٹ ہی ول بی آؤٹ آف دس ٹرموائل سون. اور بہت سارے جو سیاستدان ہیں، بزنس ٹائکونز ہیں، ان کی جائیدادیں جو ہیں وہ ضبط بھی ہوئی، وہاں کی سرکار واپس بھی ہو گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے قوانین اب اتنے اچھے ہو گئے ہیں نیب کے خاص طور پہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے اینڈ آف دس ایئر، کیلنڈر ایئر، اچھا، یہ ان چیزوں سے آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور تب تک کچھ بچا بھی نہ تو پھر آپ کو اتنی کائے کی فکر ہے؟ پھر بھی ایک بھائی ذائچے کوئی دیکھ کے کہہ رہا ہوں میں، بچے یا نہ بچے وہ اللہ کو پتہ ہے، مگر ذائچے کے حساب سے جو ہے اندازہ یہی میں لگا کے تھوڑا سا بہتر طریقے سے بتا سکتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے، دیکھیں اسکینڈلس کا ٹائم ہم نے بتایا تھا کہ کھولیں گے، ہاں جی جو لاسٹ سے لاسٹ سیکنڈ لاسٹ جو بالکل، ویڈیوز کی تھی ہم نے، باقی 2 ویڈیوز جو لاسٹ میں ہم نے یہی ذکر تو کیا. یہ آ گیا نا، اسکینڈل آ گیا. ہاں اب جی. اگر یہ آیا تو یہ نکل بھی جائے گا. ٹھیک ہے نا. پاکستان کے لیے جو 2026 کا پہلا دن ہوگا نا انشاءاللہ، وہ ایک ڈفرینٹ دن ہوگا، ایک مختلف دن ہوگا. ترقی کی ایک نئی شاہراہ جو ہے وہ اس کے اوپر گامزن ہونے کا وقت ہوگا. اس سے پہلے ہم جنگ کا ایکسپیرینس بھی کر چکے ہوں گے، ایک تھوڑی سی لمبی جنگ کا. مگر یہ ہے کہ جنگ جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کو دنیا میں وہ ایکسپوز کرے گی. ٹھیک ہے. اور ایسے لوگ جو اپنے اپنے ملک کے حساب سے اپنے ملک کے دشمن ہیں، وہ لوگ اپنے اپنے ملک سے فارغ ہو جائیں گے. ہاں زبردوس ہو جائیں گے. ڈاکٹر شاہد کا ورڈ ہم نے مستعار لیا. زبردست. ٹھیک ہے. اچھا سر، لاسٹ بس اتنا کہ خان صاحب کے ذائقے میں خان صاحب کے لیے آسانی اور رہائی کب تک ہے؟ عمران خان صاحب اپنا ٹائم جو ہے انہوں نے بہت اچھے سے گزارا ہے، ابھی بھی اچھے سے گزار رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے نا کہ عمران خان کے دشمن پریشان ہیں، ابھی وہ مزید پریشانیوں میں گرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. بہت سارے سوالیہ نشان عمران خان کے دشمنوں پہ کھڑے ہونے والے ہیں. تو یہ ایک بندہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، کیا یہ اس کے لیے سکون والی بات نہیں؟ بالکل ایسے. پھر تو یہ ہے کہ عمران خان آج چاہیں، عمران خان آج کو ڈیل بنائیں، کو گل بات کریں، کہیں ساڑی گل ہو گئی ہے، آ جائیں گے. بہت شکریہ سر. آپ کا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خان صاحب کا ذائچہ ڈسکس ہوا اور پی ٹی آئی ہوگی اور عمران خان بھی ہوگا. یہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا تھا اور اب بھی ڈاکٹر صاحب اسی پہ ہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی بھی ہوگی اور عمران خان بھی ہوگا. بس تھوڑا سا انتظار ہے. انتظار کب ختم ہوتا ہے وہ ٹائم انشاءاللہ بتائے گا. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. اسلام پاکستان.